مسلمانوں سے ہم یہ اپیل کریں گے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کم از کم اگر کوئی معذور ہے، بیمار ہے، تو وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو کم از کم ان چیزوں کو کھلے عام کھاتے پیتے نہ پھریں۔ اور سماج میں یہ جو لتیں پڑ رہی ہیں یہ بہت بری لتیں ہیں۔ ہمیں اسلام جو ہے اس طرح کی لایانی چیزوں کو اور اس طرح کے جو ہے چیزوں کو بالکل کنڈم کرتا ہے۔ ہم نے رمضان المبارک کے مسائل اور ان کی لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری کیے ہیں۔ ماہ رمضان قریب ہے اور ماہ رمضان کے سمے میں روزے داروں کو کون کون سے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے آج کانپور نگر کے رضوی روڈ استھت جمعیت بلڈنگ میں کل ہند اسلامک علمی اکادمی کے دوارا ایک پریس کانفرنس کر بتایا گیا ہے کہ روزے داروں کو کیسے روزے رکھنے چاہیے اور کوئی غلطی نہ ہو جائے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، کیسے روزے رکھنے ہیں، بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں۔ آئیے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارے مصیر خان کی ایک وشیش رپورٹ۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہر سال ہی مبارک مہینہ امت مسلمہ کو عطا فرماتا ہے، جس میں اللہ پاک کی خاص رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، بندوں کی دعائیں بطور خاص قبول کی جاتی ہیں، نیک اعمال کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ بے شمار خصوصیات کا حامل یہ مہینہ ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی یہ مہینہ ملا ہے، اس سے پہلی امتوں میں پچھلے مذاہب میں یہ مہینہ نہیں ملا تھا۔ اب امت مسلمہ کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی قدر کریں، اس کی شکر گزاری کریں اور رمضان سے جڑے ہوئے جو بھی اعمال ہیں، جو بھی عبادتیں ہیں، ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس مہینے کا احترام کریں۔ یہ جو کھلے عام رمضان المبارک میں روزہ بھی نہیں رکھ رہے ہیں اور کھلے عام سگریٹ پی رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، ادھر ادھر پان کھائے تھوک رہے ہیں، یہ رمضان المبارک کی عظمت کو پامال کرنا اور رمضان کے مہینے کی توہین کرنا ہے۔ اس سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلائیں مصیبتیں آتی ہیں۔ اس میں جو کام کرنے کے ہیں مسلمانوں کے لیے، اس میں سب سے پہلی چیز روزہ ہے، جو ہر عاقل بالغ مسلمان پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اور یہ روزہ جو ہے سحری کے ٹائم سے لے کر کے مغرب کے ٹائم سورج ڈوبنے کے ٹائم تک کھانے پینے سے روکے رہنے کا نام روزہ ہوتا ہے۔ تو یہ روزہ جو ہے بیمار، معذور، بچے کو چھوڑ کر ہر مسلمان کے لیے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا عمل جو ہے یہ تراویح ہوتی ہے، ایک نماز پڑھا دی جاتی ہے جو رات میں عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اس میں مسلمان قرآن کریم سنتے اور سناتے ہیں۔ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں منہ زبانی وہ قرآن کریم پورا کا پورا پڑھتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کر کے، اور باقی جو مسجد میں نماز پڑھنے والے آتے ہیں یا گھروں پر بھی یا حالوں میں کہیں پر بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ پورا قرآن کریم سننے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ تو منہ زبانی قرآن کریم پڑھا سنایا جاتا ہے، یہ تراویح کی نماز میں ہوتا ہے۔ اور اس میں ہم صرف حافظوں سے، سننے سنانے والوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کو ایسے پڑھیں کہ اس کا حق ادا ہو، بہت جلدی اور بہت یعلمون تعلمون، اور ایسا کہ لوگ جو ہے ابھی نماز میں شامل نہیں ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو ایسا نہ ہونے پائے، پورے ادب و احترام کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور ایک عبادت رمضان کے اندر اخیر عشرے میں آتی ہے شب قدر، یعنی ایک بہت قیمتی رات آتی ہے جو شب قدر کے نام سے مشہور ہے، جس میں جو ہے ایک رات میں عبادت کرنا وہ سمجھ لیجئے 82 سال عبادت کرنے کے برابر ہوتا ہے، 1000 مہینے کی راتوں سے بھی وہ افضل ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ رات مسلمان پوری رات جاگ کر گزارتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، روتے دھوتے ہیں، اپنے گناہوں پہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یہ ان کا جو ہے شب قدر گزارتے ہیں۔ اور پھر اسی اخیر عشرے میں یعنی جو 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں 20واں دن جب ختم ہوتا ہے روزے کا، تو اس کے بعد سے 10 دن کے لیے ہر مسجد میں 10 دن گزارنے کے لیے کچھ لوگوں کو اعتکاف میں بیٹھنا بولتے ہیں، اعتکاف کے لیے کہ وہ دعائیں مانگے، مسجدی میں رہے، ساری دنیا سے کاروبار سے ہٹ کر کے 10 دن کے لیے اللہ کے دربار میں جا کے پڑ جائیں۔ یہ اعتکاف کہلاتا ہے، جو مسلمانوں کے یہاں ہر محلے میں، ہر مسجد میں کم سے کم ایک آدمی کا بیٹھنا ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ ایک سے زیادہ بیٹھ جائیں کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہوتی۔ پھر رمضان کا یہ جو مہینہ ہوتا ہے
اس کو جو ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کئی نام دیے ہیں اس کو. کہا ہے کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی تمام انسانوں کے ساتھ، تمام طبقات کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، محلے کے غریب لوگوں سب کے ساتھ غمخواری کی جائے. غمخواری کے معنی یہ ان کے دکھ درد میں کام آیا جائے، ان کی ضرورتوں پہ نگاہ ڈالی جائے، ان کو جو ہے کپڑے لتے نہیں ہیں تو ان کو عید میں شامل کرنے کے لیے ان کی مدد کی جائے، اور بغیر کسی فرق کے سب کی مدد کی جائے. زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے اور اس میں اور صدقات بھی دیے جاتے ہیں. زکوٰۃ تو جو ہے ایک لگا بندھا جو ہے فریضہ ہے کہ 2.5% خاص مالداروں پر آتا ہے. باقی اور جو نفلی صدقات کہلاتے ہیں وہ ہر مسلمان اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنے پاس پڑوس والوں کی خدمت کرنے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کو محروم نہ رکھے، سب کو جو ہے کا خیال رکھے اور ہر ایک کا دل جیتنے کی کوشش کرے. اسی میں ہم لوگ ہیلپ لائن کے اس سے یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کا کم از کم جو ہے غلط استعمال نہ کریں، ضرورت کی حد تک اس کو رکھیں. مسلمانوں سے ہم یہ اپیل کریں گے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کم از کم اگر کوئی معذور ہے، بیمار ہے، تو وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو کم از کم ان چیزوں کو کھلے عام کھاتے پیتے نہ پھریں. اور نوجوانوں سے ہم خاص طریقے سے یہ بات کریں گے، یہ جو ان کی عادتیں سگریٹ کی، گٹکے کی، پان مسالے کی یہ جو پڑ رہی ہیں، اس سے تو ہمیشہ میں بچنا چاہیے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو. اس لیے کہ یہ اس سے ایک طرف تو بیماری اپنے صحت کے لیے جو ہے جو نقصان دہ ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ مال بھی برباد کرنا ہے، پیسے کا ضائع کرنا ہے، اور سماج میں یہ جو لتیں پڑ رہی ہیں یہ بہت بری لتیں ہیں. ہمیں اسلام جو ہے اس طرح کی لایانی چیزوں کو اور اس طرح کے جو ہے چیزوں کو بالکل کنڈم کرتا ہے. تو ہمیں بہت فکر کرنی چاہیے کہ ہم کم از کم رمضان میں جب دن میں روزہ رکھیں گے اور 1 مہینہ گٹکے کی عادت ہماری چھوٹے گی تو ہم اگلے مہینوں کے اندر بھی ہم نیت کر کے چلے کہ ہم کبھی پھر گٹکا نہیں کھائیں گے. ہم نے رمضان المبارک کے مسائل اور ان کی لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری کیے ہیں، اور کوئی بھی شخص کہیں سے بھی بیٹھ کر کے 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت جو ہے ہماری مدد لے سکتا ہے. اور وہ نمبر آپ کو اسکرین پر دکھ رہے ہوں گے، آپ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں.